اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ایک دفعہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو باغبانی کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کر کے حکم دیا کہ سلطنت میں ایک بہت ہی خوبصورت قسم کا باغ لگایا جائے، جس میں مختلف قسم کے پھلدار درخت لگائے جائیں جو کہ مطلب پھل دیں۔ اب اس پہ کام شروع ہو گیا، وسیع و عریض باغ لگا دیا گیا۔ اب باغ کی نشو و نما کی جا رہی تھی، باغ اپنی جوانی کی طرف جا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سال پہ سال گزرتے گئے، پھر وہ ٹائم آیا کہ باغ میں موجود جتنے بھی درخت تھے سب کے سب پھل آور ہوئے۔ بادشاہ ان پھلدار درختوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اب اس نے اعلان کروایا کہ اس کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو اس باغ کے سب سے رسیلے اور صحت مند پھل توڑ کے لے۔ وہ چناؤ کرنے کے بعد ایک آدمی کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس باغ کے 10 حصے میں نے بنائے ہیں، اس میں تم نے ہر حصے میں جانا ہے اور اس میں شاندار اور بہت ہی خوبصورت جو تمہاری نظر میں پھل ہوں ان سے تم نے ٹوکری بھر کے لانی۔ اب وہ شخص ایک ٹوکری لے کر پہلے حصے میں جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے بہت ہی نایاب خوبصورت صحت مند پھل ہے۔ جب وہ توڑنے لگتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی 9 حصے باقی، ممکن ہے کہ آنے والے جو اگلے 9 حصے ہیں، 9 سیکشن ہیں، ان میں مزید بہتر پھل ہوں۔ وہ اسی طرح پہلے حصے کو چھوڑ کے اس میں سے پھل نہیں توڑتا اور دوسرے حصے میں چلا جاتا۔ دوسرے حصے میں بھی دیکھتا ہے بہت خوبصورت پھل لگے ہوئے۔ پھر جب وہ توڑنے لگتا تو اس کے خیال میں پھر یہی آتا ہے کہ ممکن ہے کہ جو تیسرا حصہ ہے اس میں زیادہ اچھے پھل ہوں جس سے میں بادشاہ کو خوش کر سکوں۔ اس طرح وہ تیسرے حصے میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کرتے کرتے تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، جب وہ 9ویں حصے میں پہنچتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ ممکن ہے جو 10واں حصہ ہے اس میں زیادہ بہتر پھل، لہذا وہ توڑتا نہیں ہے اور 10ویں حصے میں چلا جاتا ہے اسی لالچ میں کہ میں بادشاہ کو خوش کروں گا۔ جب وہ 10ویں حصے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھ کے پریشان ہو جاتا، حیران پریشان۔ جب وہ 10ویں حصے میں جاتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ وہاں صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، بے رونق درخت، کانٹے دار درخت، گھاس پھوس، وہاں کچھ بھی نہیں۔ بہت پریشانی کے حال میں بادشاہ کی طرف واپس آ جاتا۔ اب یہ ہمارے لیے سمجھنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ وہ مقام ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یہی سوچتے ہیں کہ آج نماز نہیں شروع کریں گے، ہم کل سے کریں گے، کل نہیں تو پرسوں کریں گے۔ اس طرح اس کو ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی
کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک دن کم کرتے جا رہے، بالکل اسی کی طرح جیسے وہ اپنی ٹوکری لے کر اگلے سیکشن میں لے کر جاتا ہے، خالی ٹوکری لے کر جاتا ہے، 10ویں حصے میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایسا ہی نہ ہو کہیں ہم اسی طرح ہی خالی دامن لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو، پھر اس دن ہمیں چانس نہیں دیا جائے گا۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کل پہ نہیں ڈال، ہمارے اعمال کی جو ٹوکری ہے اس کو ہم نے آج ہی بھرنا شروع کرنا، کل پہ نہیں ڈالنا، اس لیے کہ موت کا پتہ نہیں، کسی بھی لمحے ہماری زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور ہم خالی ٹوکری لے کر اس دنیا سے چلے جائیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی 1000 سال، تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے 1000 سال تو بہت ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں 900 سال اپنی زندگی کے گناہ کر لیتا ہوں، آخری 100 سال جو بچ جائیں گے تو میں اس میں نیکی شروع کر کے اپنے رب کو منا لوں۔ اسی طرح وقت گزر گیا، 900 سال گزر گئے، جب آخری 100واں سال شروع ہوا تو پھر اس کے خیال میں آیا ابھی تو 100 سال پڑے ہیں، کیوں نہ میں 99 سال عیاشی کر لیتا ہوں، اپنی زندگی کو انجوائے کر لیتا ہوں، آخری جو سال بچے گا اس میں جا کے میں توبہ طائب ہو جاؤں۔ اسی طرح وہ اپنی توبہ کو ملتوی کرتا جا رہا ہے۔ جب 999 سال گزر گئے، آخری سال آ گیا، اب شیطان نے اس کا پیچھا ابھی بھی نہیں چھوڑا۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ ابھی تو آخری سال کے 12 مہینے پڑے، اب میں 11 مہینے اور انجوائے کروں گا، آخری مہینے میں توبہ کر لوں۔ جب وہ 11 مہینے گزرتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے ابھی ایک پورا مہینہ پڑا ہے، میں 29 دن اور عیاشی کروں گا اور آخری دن اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن اس کو کیا خبر کہ اب اس کی زندگی کا جو سرکل ہے وہ ختم ہونے جا رہا، زندگی کے دن پورے ہوتے جا رہے۔ جب 29 دن گزر گئے تو اس کو موت آ، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، توبہ کرنے کا ٹائم نہ ملا، شیطان کے اس قدر وہ ورگلانے اور شیطان کی پیروی کرتے کرتے اس نے 1000 سال گزارا، لیکن توبہ نہیں کی، اس لیے کہ توبہ کو ملتوی کرتا جا رہا ہے۔ لہذا جب ٹائم آ جاتا ہے تو پھر اور ٹائم نہیں ملتا، پھر توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں دیر نہیں کرنی، آج سے ہی اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے اور اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔